شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں وطن پر جان قربان کرنے والے میجر حمزہ اسرار شہید کی نماز جنازہ راولپنڈی کی چکلالہ چھاؤنی میں ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قوم کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ کہا ایسی اعلیٰ قربانیاں قومی عزم کو تقویت دیتی ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف پرعزم جنگ میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آئیں بیٹھیں، ہم ہاؤس کمیٹی بنانے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی PTI کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت۔ جوڈیشل کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے۔ اپوزیشن کو بات چیت کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا۔ 28 جنوری کو میٹنگ ہونا تھی لیکن تحریک انصاف بھاگ گئی۔ ہم اب بھی مذاکرات کے لیے صدقے دل سے تیار ہیں۔ ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہتے ہیں ملک آگے بڑھے۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ دورہ امریکہ اور ملکی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف آپریشن پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی سمیت کرکٹ بورڈ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے متعلق بھی بتایا گیا۔ کیا 9 مئی کا جرم دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا سویلین کا ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران استفسار۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فوجی عدالتوں کا آرٹیکل 175 کے تحت عدالتی نظام میں ذکر نہیں۔ ملٹری کورٹس الگ قانون کے تحت بنتی ہیں جو تسلیم شدہ ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیا آرٹیکل 175 کے تحت بننے والی عدالتوں کے اختیارات وسیع ہوتے ہیں۔ درخواست گزار جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ محمد احمد حسین کل بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے 2 حکم نامے واپس لینے کا آئینی بینچ کا تحریری آرڈر جاری۔ 13 اور 16 جنوری کے حکم نامے بغیر کسی اختیار کے تھے، واپس لیے جاتے ہیں۔ ججز کمیٹیاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کام کرتی ہیں۔ کون سا کیس کہاں لگے گا یہ فیصلہ کرنا کمیٹیوں کا اختیار ہے۔ کراچی بار کے سیکرٹری رحمان کرالی نے جسٹس منصور علی شاہ کو عوامی چیف جسٹس قرار دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جواب میں کہا کہ مجھے چیف جسٹس نہ بلائیں، سینئر پیونی جج ہوں اور اسی میں خوش ہوں۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں بولے کہ اللہ چیف جسٹس پاکستان کو صحت دے اور سلامت رکھے۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان بہت اچھے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ہم نے جو حلف لیا وہ سکھاتا ہے مشکل وقت میں کیا کرنا ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ فیک نیوز پھیلانے پر 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی پر اتھارٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے خلاف تعدیبی کارروائی کے علاوہ متعلقہ اداروں کو غیر قانونی مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کی مجاز ہوگی۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پیکا ایکٹ کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ FBR کی 1010 نئی گاڑیوں کی خریداری میں مجرمانہ غفلت کی گئی۔ سینیٹر فیصل باوڈا کا سینٹ قائمہ کمیٹی میں اظہار خیال۔ 54 ایسے کرپٹ افسر ہیں جو جواہرات اور سونے کی تجارت کر رہے ہیں۔ میرے پاس ان کی جائیدادوں اور اثاثوں کی مکمل تفصیلات ہیں۔ مجھے جان سے مارنے اور کاروبار برباد کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کمیٹی FBR کی اسکروٹنی کے لیے کمیٹی قائم کرے۔ اضافی اخراجات کے بغیر ٹیکس وصولی بڑھ جائے گی۔ چیئرمین FBR کہتے ہیں سینیٹر فیصل باوڈا معلومات میں مکمل تحقیقات کی جائیں گی۔ کرم میں فریقین کے بنکرز کی مرحلہ وار مسماری کا عمل جاری۔ ضلعی انتظامیہ کے نقصانات کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ 700 دکانوں، 300 گھروں، 2 پیٹرول پمپس اور 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق DC کرم نے نقصانات کے ازالے کے لیے صوبائی حکومت سے 60 کروڑ روپے مانگ لیے۔
ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے سندھ حکومت کو کھری کھری سنا دی. نیوز کانفرنس میں بولے سندھ حکومت کا لہجہ دھمکی آمیز ہے. مصنوعی اکثریت 15 سال سے قابض ہے. کراچی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. سرکاری سطح پر پانی بیچا جا رہا ہے. بچوں کے اغوا کی وارداتیں بڑھ گئیں. روزانہ بھتہ طلب کرنے کی وارداتیں ہو رہی ہیں. پیسے نہ دینے والوں کو مار دیا جاتا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے یوٹیلٹی سٹورز کی بندش کی مخالفت کر دی. سید حفیظ الدین کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی صنعت و پیداوار کمیٹی کا اجلاس. اراکین کمیٹی نے کہا کہ یوٹیلٹی سٹورز سے 16,000 ملازمین کے خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے. وفاقی وزیر پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ چکے کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن بند نہیں کریں گے. اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو دور کیا جائے. یوٹیلٹی سٹورز بند کرنا مسئلے کا حل نہیں. ایکسپورٹ بڑھے گی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آئے گی. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ اس وقت بہترین ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا ملتان میں تقریب سے خطاب. 2022 میں سیلاب کے بعد کافی مشکلات پیش آئیں. بولے ایکسپورٹرز کو سہولیات دینے کی پوری کوشش ہے. ساری کوششیں معیشت کو بہتری کے لیے کی جا رہی ہیں. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان. ذرائع کے مطابق ڈیزل 6 روپے فی لیٹر اور پیٹرول 3 روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. مراکش حادثے میں 22 افراد زندہ بچ گئے ہیں. لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے. حادثے کی تحقیقات میں مراکش حکومت ہماری مدد کر رہی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ. شفقت علی خان نے کہا کہ حساس معاملے پر غلط معلومات کا تبادلہ نہیں کر سکتے. دہشت گرد افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کر رہے ہیں. افغان حکومت کی ذمہ داری ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین کے وفد کی ملاقات. بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر بات چیت. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کھیلتا پنجاب میں شریک 2200 ایتھلیٹس کے لیے فری الیکٹرک بائکس دینے کا اعلان. مریم نواز نے کھیلتا پنجاب گیمز 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، نوجوانوں تم نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں نہیں آنا. جو آپ کو کہے پڑھو اور ترقی کرو تو وہ آپ کا دوست ہے. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کے ڈیرے. وادی نیلم میں آسمان سے سفید گالوں کی برسات. گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر بھی برف باری. اسکردو میں پارہ -6. گلگت اور کوئٹہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 13، لاہور 11، پشاور 7، سری نگر 2، مظفر آباد اور اسلام آباد میں 4 ڈگری رہا. دل والی دلہا لے کر جائے گی. امریکی محبوبہ کا پاکستانی محبوب کے بغیر واپس جانے سے انکار. کراچی کا نوجوان نڈال اپنے خاندان سمیت اپارٹمنٹ کو تالے لگا کر روپوش ہو گیا. پولیس کا سمجھانا بھی بیکار گیا. محلے دار اس پریم کہانی سے تنگ. کہا عہد و پیمان کسی اور نے کیے، خاتون نے جینا ہمارا حرام کر دیا. امریکی خاتون کار میں بیٹھ کر گیسٹ ہاؤس روانہ. برطانوی سول ایویشن اور محکمہ ٹرانسپورٹ کی ٹیم نے پی آئی اے کا آڈٹ شروع کر دیا. آڈٹ کے دوران فلائٹ سیفٹی سمیت دیگر اقدامات کی جانچ پڑتال جاری. برطانوی ٹیم کو بریفنگ میں بتایا کہ پی آئی اے سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو نافذ کر دیا ہے. یورپی ممالک میں بحالی ہو چکی. اب برطانیہ میں پاکستانی ایئر لائنز کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان سے برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن سے پہلے تربیتی عمل شروع. برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر تعینات عملے کی امیگریشن تربیت شروع کر دی. اور معروف اداکارہ نیلو کو بچھڑے 4 برس بیت گئے. فلم 7 لاکھ سے شہرت کی بلندیوں کو چھوا. فلم سٹار شان کے والد مصنف، ہدایتکار اور پروڈیوسر ریاض شاہد سے شادی کی. فلم زرقہ میں نبھایا کردار شائقین آج بھی فراموش نہیں کر پائے.